تھے نبی کے نہ ماننے والے، مگر نبی کی بات کا یقین کتنا تھا۔ میرے دوستو، کلمہ پڑھنے والو، ایمان والو، اگر آج ابو لہب کو جتنا نبی کی بات پر یقین تھا اتنا نہیں اس کا 10% یقین ہم کو اور آپ کو ہو جائے تو یہ سارے جو تماشے ہو رہے ہیں نا شادی بیاہ کے اندر، یہ سب اللہ ختم کر دے گا۔ ابو لہب نے کہا مجھے محمد کی بد دعا سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کب بد دعا دی ہے؟ مکے میں، ملک شام کے قریب، مکہ مکرمہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر کی دوری پر جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ لوگوں نے کہا گھبرائیے مت، سامان کا ڈھیر بنایا گیا ایک ٹیلے جیسا، کہا تمہارا بیٹا اوپر لیٹ جائے، ہم لوگ چاروں طرف لیٹیں گے، شیر آئے گا تو پہلے نیچے ہی تو آئے گا، ہم نمٹ لیں گے اس سے، تمہارے بیٹے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ حکمت عملی اختیار کی، ابو لہب کے بیٹے کی حفاظت کے لیے نبی سے بد دعا کی، نبی کی بد دعا سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکاری کی، سازش کی، پلاننگ کی۔ اللہ ایک تدبیر کر رہا تھا، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ بولو، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تدبیر کرتا ہے تو ظالموں کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، ہوا کے غبارے کی طریقے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا تمہارا بیٹا ٹیلے پہ سو جائے سا، ہم لوگ سب نیچے سوئیں گے، شیر آئے گا تو پہلے ہم کو چھیڑے گا نا۔ آدھی رات کو سب سو گئے، شیر آیا، لکھا ہے مورخین نے سب کے چہروں کو سونگھا اس نے۔ پتہ یہ چلا گستاخ رسول کے منہ سے ایک ایسی بدبو آتی ہے جس کو خدا کی مخلوق شیر بھی پہچانتا ہے، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا بدنصیب انسان ہے۔ سب کے منہ اور چہروں کو سونگھا، جب اس کا مقصود اور مطلوب اور شکار نہیں نظر آیا تو چھلانگ لگائی اس نے اور ٹیلے پہ، سامان کے ٹیلے پہ گیا اور ابو لہب کے بیٹے کی گردن کو پکڑ کر کے اس نے اپنے پنجوں اور دانتوں کو چبھویا اور اس کا خون لیا۔ جب اس نے شور مچایا، جب تک لوگ دوڑے تب تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ ابو لہب کے بدنصیب بیٹے کا کام تمام ہو چکا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ سورہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ ارے یار، توبہ توبہ استغفر، اتنی چھوٹی سورہ نہیں یاد؟ آپ کو یاد ہے؟ امتحان تو یہی ہے نا۔ اگر میں یہ جو ہے نا جھین جھپڑ والوں سے میں پوچھوں میرے نبی کی خالی 4 بیٹیوں کے نام بتا دو تو ہوا نکل جائے گی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ صبح دیکھ لینا، میں واقعہ آگے بڑھا رہا۔ ابو لہب کا بیٹا مر گیا، میرے نبی نے بد دعا کی تھی، کیوں؟ بلا کسی سبب کے اس نے طلاق دی تھی نبی کی بیٹی کو، اور نبی کے بیٹے پہ تھوک کر، نبی کے چہرے پہ تھوک کر نبی کے چہرے کی توہین کی تھی۔ میرے رب کو سب برداشت ہے، نبی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ شیر آیا، کام تمام کر دیا۔ جو لوگ بلا کسی سبب کے اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں سنبھل جائیں، ناخون ہوش کے ناخون لے لیں۔ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تمہاری بیٹی پھولوں کے سیک پہ جا کر کے رہے،
دوسرے کی بیٹی بھینس کی پڑیا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا رحم کرے ان بوڑھی عورتوں پر جو ساس بنی بیٹھی گھروں کے اندر ڈائن بن کر کے، جو اپنی بہوؤں کو ستاتی ہے اور اپنے بیٹوں کے کان بھر کر کے اپنی بہوؤں کے خلاف ان کو آمادہ کرتی ہے۔ آج ابھی کی بات ہے، رائے بریلی ضلع میں رستہ مو ایک گاؤں، وہاں سے ایک بیٹی فون کر رہی تھی مجھے، مولانا صاحب اللہ کے واسطے آپ جلسے میں ہیں، دعا کر دیجئے، میرا شوہر سعودی میں ہے، میری نند میری ساس نے اس کے کان بھر دیے ہیں، اس نے میرا فون بلاک کر رکھا ہے، 1 مہینے سے مجھے بخار ہے، نہ دوا کے پیسے بھیجتا ہے، نہ اس کی ماں میرا علاج کراتی ہے۔ ان ظالم بوڑھیوں کے ساتھ کیا اللہ کا ڈنڈا نہیں چلے گا؟ ابو لہب کے بیٹے کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں اپنے بیٹیوں کا نکاح کس سے کیا؟ بولو، کامل الحیاء والایمان سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ میں خالی حضرت عثمان کی اگر فضیلت بیان کروں فجر کی اذان ہو جائے گی، پھر میں شہداء اسلام میں چلا جاؤں گا، مدح صحابہ میں۔ عثمان غنی کے ساتھ پہلا نکاح حضرت رقیہ کا، وہ حضور کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کا نکاح اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ کیا۔ کس کے ساتھ کیا؟ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے ایک بات فرمائی، وہ اپنے جو ہے گرہ کے اندر باندھ کر کے لے جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تیرا مقام اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، اگر مجھے 10 بیٹیاں ہوتی، ایک کا نکاح کرتا، اس کا انتقال ہو جاتا، میں دوسری بیاہ دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، میں تیسری تیرے نکاح میں دے دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، یہاں تک کہ 10 کی 10 بیٹیاں میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ نبی کی نگاہ میں عثمان غنی کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آج کا کوئی بہت بڑا سیٹ ہو اور اس سے شادی کوئی اپنی بیٹی کی کر دے اور اس کا انتقال ہو جائے، بہت محبت کرے گا، داماد سے دوسری بٹیا کا بیاہ کر دے گا، اگر دوسری بٹیا کا بھی انتقال ہو جائے تو کیا کہے گا؟ یہ ناسکھیاں کو بٹیا بیاہی بھیا، یہ کہے گا نہیں کہے گا؟ جو جات وہی کی ناس ہو جات، جو جات وہی کی ناس ہو جات۔ نبی فرماتے ہیں، اللہ کے علم سے جو خدا نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اگر 10 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے میں 10 کی 10 بیٹیاں عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آئے، باریابی کی اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دیتی، ابو بکر صدیق بھی آ کے پردے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، یہ بھی اندر جا کے گھر میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، حضور سے ملاقات کی اجازت مانگی، غور کرنا میرے اس جملے پہ، حضور سے ملاقات کی، عثمان غنی نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے فوراً اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے فوراً اجازت نہیں دی، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لنگی مبارک آپ کی یہاں تک چڑھی ہوئی تھی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، لنگی کو درست کیا اور پھر آپ نے عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آئے، حضور سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تینوں حضرات چلے گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی یہ منظر پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے شوہر سرتاج تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور ناز کے انداز کے اندر کہا، یا رسول اللہ،
میرے ابو ابو بکر آئے تو آپ نے ان کا کوئی اکرام نہیں کیا، آپ ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ آپ کے خسر عمر آئے تو بھی آپ نے ان کی کوئی خاص عزت نہیں کی، آپ ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ آپ کے داماد عثمان آئے تو بڑا اکرام کیا آپ نے ان کا، لنگی درست کی اور اٹھ کر بیٹھ گئے، تکیہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ نے شکایت بھرے انداز میں جملے کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیا معلوم، عائشہ تجھے کیا معلوم، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا اور غیرت کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ عثمان سے کیوں نہ حیا کروں؟ آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں، یہ ہے کامل الحیاء والایمان۔ اگر کبھی آپ نے جمعے کا دوسرا خطبہ غور سے سنا ہوگا تو آپ نے جملے سنے ہوں گے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق۔ خطیب پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، وعلى الناطق بالصدق والصواب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان، وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ یہ سارے بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا عشق مصطفیٰ اللہ چوتھی بیٹی کا نکاح حضور نے کس سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ مجھے نکاح کی تفصیل نہیں بیان کرنی، نکاح ہو گیا، زندگی بہت پر لطف گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی جیسا شیر خدا، حضرت فاطمہ جیسا نبی کی چہیتی بیٹی ہو، کتنی خوشگوار زندگی ہوگی۔ ایک دن ذرا سی آپس میں کچھ تلخ گفتگو ہو گئی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں۔ حضرت علی ذرا ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے آئے۔ غور سے سننا، میں محبت رسول بتا رہا ہوں۔ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے آئے۔ آج کی طرح کی بیٹی ہوتی فوراً اپنے ابا کو فون ملاتی، اگر ابا نہیں ہے تو اماں کو ملاتی، اماں ہم کا یوں کہیں نہیں پھلانے۔ اماں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تیار رہو، برقع پہنو بھیا، موٹر سائیکل لے آئے رہے۔ یہی ہے نا جواب؟ یہ بیٹی کبھی شوہر کے ساتھ زندگی گزار پائے گی؟ جو ماں ذرا سی شکایت پر اپنی بیٹی کو میکے بلوا لے گی اور اس کو شہ دے گی اور اس کو حوصلہ دے گی کہ اپنے شوہر ساس کو جو چاہو وہ کہہ لو، ہمارے پیچھے تمہارے پیچھے ہماری طاقت، ہمارا مال، ہماری دولت ہے، بھیا آ رہے ہیں موٹر سائیکل کار لیے، وہ بیٹی کبھی بھی چاہے 10 جگہ شادی کرو یہی تماشا کرتی رہے گی۔ میکا میکا ہوتا ہے، سسرال سسرال ہوتی ہے۔ چاہے سگی خالہ کے ہاں اپنی بیٹی کا نکاح کرو، ساس ہونے کا پاور وہ چلائے گی ضرور۔ ہماری بیٹی کو بتاؤ بیٹیا تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، تب زندگیاں گزریں گی، ورنہ تمہارے اس کی ذرا ایک سی ناک پر مکھی بیٹھی، تمہارے 10 لاکھ روپے شادی کے ڈوب گئے۔ میں اپنی بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را سلیقہ سیکھیے زندگی گزارنے کا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، ہنگامہ نہیں کیا، سیدھے اپنے ابو جان امام الانبیاء خاتم النبیین، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، ذرا سے میری اور میرے بچوں کے ابو کے درمیان کچھ تلخ گفتگو ہو گئی، حضور میرے شوہر ناراض ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا اب مزاج دیکھو، آپ کا کردار، یہ نہیں حضور نے کہا آج کے بے ڈھنگے باپ کی طرح، اچھا پالن ہم، پوشن ہم، کار ہم دہن، فریج کولر واشنگ مشین ہم دہن، وہ کی اتنی ہمت کہ تم سے ناراض ہو کر کہیں چلا جائے، دیکھو اس کی ہم کھٹیا کھڑی کر دیں گے۔ حضور نے نہیں کہا، کہا بیٹی بیٹھو، بیٹی بیٹھو، میں علی کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا، اگر تمہاری بیٹی ذرا کچھ تمہارے داماد کی شکایت کر رہی ہے، بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچو، دماغ کو گرم مت کرو۔ اللہ کے نبی تلاش میں نکلے۔ اس زمانے میں اور آج بھی نیک لوگوں کی پناہ گاہ مسجد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پریشان ہوئے مسجد پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زمانے کے اندر سورج گرہن ہوا تو ویڈیو بنا رہے تھے صحابہ، ہیں تمہاری طرح، سورج گرہن زلزلہ ہوا تو ویڈیو بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ اللہ کے نبی مسجد میں نماز شروع کر دی حضور نے، اتنی لمبی نماز پڑھی سورج گرہن کے موقع پر، اتنی لمبی نماز پڑھی، بعض کمزور صحابہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اتنی لمبی نماز پڑھی آپ، رو رہے تھے، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ فرما۔ یہ کہیں عذاب تو نہیں سورج گرہن جو آیا، کہیں خدا کا عذاب تو نہیں ہے، خدا ناراض تو نہیں ہے؟ ہم ویڈیو بناتے ہیں، سیلاب آیا تو ویڈیو بن رہا، زلزلہ بھوکم آیا تو ویڈیو بن رہا ہے، کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ویڈیو بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت۔ مجھے دوستو ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں نے دیکھی، ماشاءاللہ آپ نے مکرانے کا پتھر لگا رکھا ہے نا، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اور آپ سب کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی مسجد دیکھ کر کے آپ کی، الحمدللہ۔ میں اللہ کے نبی کی مسجد اس زمانے میں کچا فرش، مٹی سے لیپا ہوا، قالین نہیں ہے، چٹائیاں نہیں ہیں، حضرت علی اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ پسینہ نکلا، مٹی گیلی ہو گئی، حضرت علی کی پشت اور پیٹھ سے چپک گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، بڑے پیار سے آپ نے دیکھا میرا داماد سو رہا ہے، بڑے پیار سے فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، اے مٹی کے ابو اٹھ جاؤ۔ ہم کو کوئی پتھر اور اینٹ کا باپ کہے تو خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ابو تراب کہا۔ ابو تراب کوئی بہت اچھا جملہ نہیں تھا، مٹی کے باپ، لیکن محبوب کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ صحابہ کی محبت یہ تھی، ارے تم صحابہ کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو بیوقوف نوجوان ڈیڑھ بالش کے موبائل لیے اندھی پلیا پہ بیٹھے اپنے کسی کالی چڑیل سے باتیں کر رہے، اس سے پوچھو اگر وہ سونے کی جگہ پتھر بھیج دے تو وہ کا بار بار چومے، یہی حجر اسود آئے چوم لو، کا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ میں یہ آج کا سبق دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ جو دے دیا، کلمے والو اس کو پکڑ لو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ تمہاری یہ کالی ڈائن اگر تم کو روک دے، فلانے سے بات کری ہو تو تم سے فون نہ کر پائے تو تم اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو گے۔ کالی ڈائن نے اگر منع کیا ہے اور اگر نبی نے منع کر دیا تو ہیلے بہانے تلاش کرتے۔ مفتی صاحب کنو راستہ بتاؤ، کنو راستہ، مفتی صاحب کے باپ کی جاگیر ہے شریعت، مفتی صاحب راستہ بتائیں گے؟ وہ سرحدی پٹھان تھا، اس کے پاس ایک گیا، اس نے کہا حضرت میں نے طلاق دیا ہے اپنی بیوی کو۔ کہا کہہ دیا ہے؟ پٹھان کہہ طلاقیں دی؟ کہا کہ سوچ رہا تھا۔ مفتی صاحب نے اس کا جائزہ لینا، کہا اگر دیکھ 3 دی ہے تو گنجائش ہے، اور اگر 1-2 ہے تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے کہا اللہ کا قسم، اللہ کا قسم میں نے 3 دیا ہے، 3 دیا ہے۔ مفتی صاحب نے لکھ دیا، معاملہ صاف ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ یہ سمجھا کہ ہماری بیوی کے ملنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ بڑی خوشی سے فتویٰ دکھا رہا، دیکھو کتنا اچھا مفتی ہے، ہمارا راستہ صاف کر دیا۔ کسی نے فتویٰ پڑھا، کہا راستہ صاف نہیں کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے تیری بیوی کا تعلق صاف کر دیا، اب کبھی نہیں جوڑ ہوگا جب تک حلالہ نہیں کرے گا۔ اب دوبارہ آیا، ارے مفتی صاحب غلطی ہو گئی، اللہ کا قسم، اللہ کا قسم میں نے 3 نہیں دیا، 2 دیا ہے، 2 دیا۔ کہا قیامت تک 2 کا وظیفہ پڑھو، تمہاری بیوی حلال نہیں ہوگی تیرے لے، جا۔
سے نکلا ہوا جملہ بھی بولو محبوب ہوتا ہے. پوچھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے والوں سے، صحابہ کرام بڑے پیار سے کہتے تھے یا ابا تراب، اور حضرت علی خوش ہو کر جواب دیتے تھے بے شک یہ میرے محبوب نبی کا دیا ہوا خطاب اور ٹائٹل ہے. اور آگے چلو، ایک صحابی ہیں یمن کے رہنے والے، کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ لگ گئے، بلی پالنے کا شوق تھا، اپنے بغل میں بلی کا بچہ دبائے جب دیکھو چلے جا رہے. حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ. آپ خوش ہو جاؤ گے بلی کا باپ کہا جائے آپ کو، بکری کے ابو کہا جائے خوش ہو جاؤ گے. یا ابا ہریرہ، اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے. ابو ہریرہ کو نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ٹائٹل، یہ جملہ اتنا پسند آیا. نام ان کا عبد الرحمن ہے، نام بھول گئے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے. محدثین کرام پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اسی لقب سے آپ کا تذکرہ کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ، کبھی آپ نے اگر فضائل اعمال یا منتخبہ حدیث کے حلقوں میں بیٹھے ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور نے یہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور نے یہ فرمایا. اصلی نام گم ہو گیا، جو نام نبی نے دیا تھا محبت کے ساتھ، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے ابو، اسی نام سے مشہور ہو گئے. کبھی کسی صحابی نے کہا یار حضور نے تمہاری توہین کر دی بلی کا باپ کہہ کر کے. اللہ اکبر، محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے انداز عجیب ہیں. اور ایک واقعہ سنا دوں، غزوہ احد کا موقع ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صفیں لگ گئی دشمن کے سامنے، کلمے والوں کی صفیں لگ گئی. جب صفیں تیار، اب بالکل مقابلہ ہونے والا ہے، کفر اور اسلام کا مقابلہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا الحرب سجال، جنگ ایک ڈول ہے، کبھی بھرا ڈول آتا کنویں سے، کبھی خالی آتا، کبھی شکست ہوتی کبھی فتح ہوتی. اگر میں نے تم میں کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو یا میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو تو بدلہ لے لے، کل قیامت کے میدان میں میرے خدا کے سامنے دعوے دار نہ بنے. آج مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ کون کہہ رہا یہ؟ شہنشاہ کائنات، فخر دو جہاں، امام الانبیاء، ہم سب کے سروں کے تاج، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے وہ لے لے، کل قیامت کے دن خدا کے حضور میں تمہارا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا. سارے صحابہ سناٹے میں. یہ نبی کا انصاف ہے، یہ نبی کا انصاف ہے. جنگ کے بعد دیکھیں گے نہیں، ابھی بدلہ لے لو. جنگ میں پتہ نہیں کیسے حالات پیش آئے، ابھی بدلہ لے لو. ایک صحابی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا. صحابہ چونک گئے، یہ تو نبی کی دعائیں لینے کا وقت ہے، یہ کیسا بدنصیب انسان حضور سے بدلے کی بات کر رہا. کہا کیا میں نے تکلیف دی؟ کہا حضور جب آپ صف کو درست کر رہے تھے تو آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی کھجور کی شاخ ہے چھڑی، یہ آپ نے میرے پیٹ پہ چبھوئی ہے اور کہا استو استو واقیموا صفوفکم، سیدھے ہو جاؤ اپنی صف کو درست کر لو. آپ نے چھڑی چبھائی میرے پیٹ کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، فرمایا ادنو منی، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. حضور نے چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا آؤ، جتنے زور سے میں نے چھڑی تمہارے پیٹ میں چبھوئی تھی اتنی طاقت سے چھڑی میرے پیٹ میں چبھو لو. کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے میرے حق میں کوئی تم
مدعا مت پیش کرنا, مقدمہ مت پیش کرنا, میں وہاں تمہارا بدلہ نہیں دے پاؤں گا, جو بدلہ لینا یہاں لے لو. اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ, بدلہ مکمل نہیں ہوگا. جب آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تو اس وقت میرے پیٹ پر کوئی بنیان, کوئی کرتا, کوئی چادر نہیں تھی, میرا پیٹ ننگا تھا. یا رسول پاک, آپ کے جسم مبارک پر کرتے کا دامن ہے, اگر میں کرتے کے دامن کے اوپر سے لکڑی چبھاؤں گا بدلہ مکمل نہیں ہوگا, لہٰذا آپ دامن کو اٹھائیے. قیامت کا منظر تھا, صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی, یہ کیسا انسان ہے جو میرے نبی سے کلمہ پڑھ کر کے, لوگ سوچنے لگے یہ منافق معلوم ہوتا ہے, یہ منافق معلوم ہوتا ہے. حضور سے بدلے کی بات, اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہے, کسی صحابی کی ہمت نہیں ہے کہ اس بدلہ لینے والے صحابی کو ٹوک دے. حضور موجود ہے, اللہ کے نبی نے دامن اٹھا دیا, شکم مبارک کو کھول دیا, کہا آجا, جس طرح میں نے تیرے پیٹ پہ چھڑی چبھائی ہے بدلہ لے لے. آگے بڑھا, آگے بڑھا اور آگے بڑھا, چھڑی کو زمین پہ ڈال دیا اور حضور کے جسم سے لپٹ گیا, اور ادھر چوما, ادھر چوما, ادھر بوسا دیا, ادھر بوسو کنار کیا, اور جب ہٹا تو صحابہ کی سمجھ میں آیا یہ اس بہانے سے نبی کے جسم کو چومنا چاہتا تھا, نبی کے جسم کا بوسا لینا چاہتا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, یہ جنگ کا میدان ہے, مجھے امید ہے میں شہید ہو جاؤں گا, میں اللہ کی جنت پہ چلا جاؤں گا, لیکن میری تمنا تھی کہ آپ آخری وقت ہو اور آپ کے جسم کو میرے ہونٹ چوم رہے ہوں. اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ پورا شرنت گڑھا تھا, یہ پورا میں نے جو پلاننگ کی تھی. حضور مجھے بدلہ کہاں لینا تھا, مجھے تو آپ کے جسم سے چمٹنا تھا, آپ کے جسم کو چومنا تھا, آپ کے مبارک شکم کو بوسا دینا تھا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ ہے محبت رسول علیہ السلام کرنے والے. ایک صحابی حل چلا رہے ہیں, سنو حل چلا رہے ہیں, اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے, حل چلا رہے ہیں, کسی نے بتایا اللہ کے نبی پردہ فرما گئے, مدینہ منورہ کے باغ میں حل چلا رہے ہیں, کاشتکاری کر رہے ہیں. کسی نے بتایا اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی, پردہ فرما گئے. حل چھوڑ دیا, کدال الگ رکھ دی, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے, ہاں ہاں دنیا میں ایسے بھی نبی کے عاشق پیدا ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ, یہ آنکھیں آپ نے اس لیے دی تھی تاکہ میرے تیرے نبی کے روح اقدس اور چہرے انور کی زیارت کروں. جب نبی نہیں رہ گئے, میں اب ان آنکھوں سے جس سے میں نے تیرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے, میں اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا, لہذا اے اللہ اگر تیرے نبی دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اندھا بنا دے. میں نے اب کسی کو دیکھنا چاہتا, میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ آنکھیں اس لیے تھی تیرے نبی کا دیدار کروں, تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کروں. اے اللہ اب میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تڑپ کر کے یہ دعا کی ہوگی, پروردگار عالم نے قبول فرمائی اور اس صحابہ کو خدا نے نابینا بنا دیا, اندھا بنا دیا. کھانا نہ کھانے کے لوگ ملیں گے, محبوبہ کی محبت میں پانی نہ پینے کی قسم کھانے والے لوگ ملیں گے, مگر آنکھوں کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کر دیں نبی کی محبت پہ, پوری دنیا کی داستان اٹھا کے دیکھ لو, کوئی ایک تم کو نہیں ملے گا. یہ میرے نبی کی صحابہ کا کمال تھا, یہ محبت رسول تھی, عشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندھا رکھنا پسند کیا, نبی کے چہرے کی زیارت کے بعد کسی اور کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا. یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سب کے محبوب نبی ہیں. کیا ہے بھائی؟ محبوب نبی ہیں. یاد رکھنا, نبی نہیں صرف محبوب نبی ہیں, یعنی آپ کی سنت پر اور سیرت پر جب عمل کرو تو محبت کے جذبے کے ساتھ کرو, محبت کے جذبے کے ساتھ کرو. جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کا
یا اپنے اکلوتے بیٹے کے کپڑے کو دھوتی ہے تو صرف صابن لگانا ہی مقصد نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی محبت بھی شامل رہتی ہے، جب پریس کرتی ہے تو اس کی محبت شامل رہتی ہے، یہ شیروانی میرا بیٹا پہنے گا، یا آپ کی محبوبہ بیوی آپ کے لیے چائے بناتی ہے تو شکر کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی چاشنی کی ملاوٹ اور آمیزش بھی چائے کے اندر ہوتی ہے۔ نبی کی سیرت پر عمل کرو تو محبت کے جذبے کے ساتھ کرو، اب اس عمل کرنے میں لذت اور مزہ اور مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو تقدر نہیں ہوگا، آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا، آپ انشاءاللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں لذت محسوس کریں گے۔ کیا ہے نبی کی سیرت؟ بس ایک دو واقعات سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے دیر سے بٹھائیں گے، میں اپنا وقت کاؤنٹ کر رہا ہوں، 10 بجے بٹھاتے 12 تک تقریر ہوتی، آپ نے 11 کو بٹھایا تب بھی 12 کو میں دعا کرا دوں گا۔ کہانی ایک دن کی نہیں روز کی ہے۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب اتنا سجائیں، غبارے لگائیں، کچھ تو حق ادا کر دو، سمجھے نہیں؟ کل والا کہے گا کہ تم نے مرغے کی ٹانگیں نوچی ہیں تو 2 گھنٹہ تقریر کرو، کل والا بھی تو کہے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلام علیہ۔ عرض کر رہا تھا دوستو، آؤ اس محبوب نبی کی سیرت، اس محبوب نبی کی سیرت کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ سیرت بس 2-3 چیزیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی سیرت میں کیا سکھلایا؟ پہلے خود کھائیں گے بعد میں دوسروں کو کھلائیں گے؟ نہیں، پہلے بھوکوں کو کھلائیں گے بعد میں خود کھائیں گے، پہلے بھوکوں کو کھلائیں گے بعد میں خود کھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہی ابو ہریرہ، بلی کے ابا، بھوک بہت تیز لگی ہے، راستے میں اپنے پیٹ کو زمین سے چمٹا رکھا کہ زمین کی ٹھنڈک سے بھوک کی وجہ سے جو آگ لگی ہے پیٹ میں کچھ بجھ جائے۔ ابو بکر صدیق آئے، ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتا دیا، آگے چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، ابو ہریرہ نے ایک اور مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا، آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، مقصد تھا میری بھوک کی حالت کو یہ بزرگ سمجھ لیں گے، گھر جا کر کے لقمے 2 لقمے مجھے کھلا دیں گے۔ فاقے کی حالت میں کھلم کھلا بھیک مانگنا ان کے ایمان کی توہین تھی، اشارتاً تو کہہ دیتے تھے۔ حضرت شیخ نے واقعہ نقل کر کے لکھا ہے، اللہ اکبر، شیخ بھی مزاج صحابہ کے شناور تھے۔ شیخ لکھتے فضائل اعمال میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت ابو ہریرہ کا مقصد نہ سمجھا ہو، مسئلہ بتا کر آگے چلے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ مقصد تو سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے اور کھانے کے لقمے تلاش کر رہا ہے، لیکن ان کے گھر کا حال بھی ابو ہریرہ جیسا ہی ہو، ان کے گھر کے اندر بھی کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، اس لیے خاموش رہ گئے۔ اللہ کے نبی گزرے، ابو ہریرہ نے سلام کیا، حضور مسکرائے، فرمایا وعلیکم السلام یا ابا ہریرہ، فرمایا آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، جی مانا آؤ میرے ساتھ۔ ابو ہریرہ حضور کے ساتھ گئے۔ اللہ کے نبی نے خادم سے کہا میرے 9 گھروں میں پتہ لگاؤ، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ سارے گھروں میں دستک دی گئی، امی جان کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک گھر میں پتہ چلا کہ کسی پڑوسی خاتون نے ایک پیالہ دودھ ہدیے کے طور پر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھجوایا ہے، وہ کٹورا دودھ لایا گیا، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ خوش تھے، آدھا میں پی لوں گا آدھا میرے نبی پی لیں گے، کچھ بھلا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ دیکھو صفہ چبوترا ہے، آج بھی ہے، اللہ آپ سب کو عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما دے، روضہ رسول کی زیارت کی توفیق، ہمیں آمین تو کہو یار، چندہ مانگ رہا ہوں تم سے، روضہ رسول کی زیارت کی خدا توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کے روضہ مبارک کے پیچھے ایک چبوترا بنا ہوا ہے، تقریباً اتنا بڑا ہے، یہ آپ کے اسٹیج کے 4 حصے زیادہ بڑا ہے،
اسٹیج سے 4 حصے زیادہ بڑا ہے. اس پر ایک چھپر پڑا ہوا تھا جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں. اس میں رہنے والے اصحاب صفہ کہلاتے تھے. غریب لوگ. حضور کے پاس کچھ آیا, کھلا دیا تو کھا لیا, ورنہ فاقہ مست دین کو سیکھ رہے حضور کی زندگی سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل دھک دھک کرنے لگا, یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے, 70-75 لوگ ہوا بیٹھے ہیں, اور حضور کہیں انہوں کو بلا لاؤ, ایک ایک قطرہ تو نہ ملی یا اللہ. لیکن حضور کا حکم سراخوں پر. یہ ہے ایمان, یہ ہے محبت رسول, یہ ہے اطاعت رسول, یہ ہے نبی کی بات کا ماننا. یہ نہیں کہا حضور پہلے ہم کا پیا دو, بچی تو دیکھا جائی, بہت دیر سے بھوکے ہیں. نہیں, حضور بلا لاؤ. لڑکھڑاتے بوجھل قدموں کے ساتھ ابو ہریرہ گئے. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا جب یہ آئیں گے تو حضور ہم ہی سے کہیں گے پلاؤ, تو پلانے والے کا نمبر تو بعد ہی آئے گا, پلانے والے کا نمبر بعد ہی آئے گا. یا تو جو بچا وہ تقسیم کرنے والا کا, یا القاسم محروم, تقسیم کرنے والا محروم. نہیں بچا تو آئے. 70 لوگ تھے. کتنے تھے بھائی؟ 70 لوگ. ابو ہریرہ بسم اللہ پلاؤ ان کو. داہنی طرف سے شروع کر دیا. ایک شخص نے پیا, اور پیو, اور پیا, اور پیو, اور پیا. پیالے سے کچھ کم نہیں ہوا. ابو ہریرہ اب تو ہمت آ گئی, کام بن گیا, ہمت آ گئی. دوسرے کو پلایا, یہاں تک تیسرے کو پلایا, 70 کے 70 کو پلا دیا. اب کٹورا دودھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہیں اور میں ہوں. کہا ابو ہریرہ اب تم پیو, ابو ہریرہ اب تم پیو. ہاں میں اس پیر کا مرید ہوں جو پیر سب مریدوں کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں کھاتا ہے. میں اس پیر کا مرید نہیں ہوں جو پورا مرغا کھا لے اور ٹانگے مریدوں کے آگے بڑھا کر کہے اب تم برکت حاصل کرو. حضرت علی ایسے پیر ہیں, ابو بکر ایسے پیر ہیں, عثمان غنی ایسے پیر ہیں, عمر فاروق ایسے پیر ہیں, ابو عبیدہ ایسے پیر ہیں. اللہ کے نبی سارے پیروں کے پیر, سارے سرداروں کے سردار, امام الانبیاء شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ نے بسم اللہ کہہ کر پینا شروع کیا. خوب اللہ نبی نے فرمایا اشرب اشرب اشرب. ابو ہریرہ پیو پیو پیو. کہا حضور اب کوئی گنجائش نہیں ہے, گلے تک آ گیا ہے حضور, اب گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سب سے آخر میں دودھ نوش فرمایا, سب سے آخر میں دودھ نوش فرمایا. یہ کہانی نہیں جو ہم نے سنا دی آپ نے سن لی, نبی نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا. چندوارہ کے, کرملا پور کے, دادرہ کے, اور صفدر گنج کے, اور پلہری کے, اور جہاں جہاں کے, اچولیا کے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. زید پور کے میرے دوستوں اللہ عمر برکت نصیب فرمائے آپ سب کی. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے بتایا تم محمد الرسول اللہ کے سچے غلام نہیں بنو گے اگر تم پیٹ بھر کر کھا کر سو گئے, اور تمہارا پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اگر وہ بھوکا ہے, تم سب کچھ ہو لیکن محمد عربی کے غلام اور امتی نہیں ہو. کرنا پڑے گا. نبی سے محبت ہے, یہ سبق اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار وقتی نہیں تھا, ایک واقعہ نہیں تھا, سارے صحابہ کو آپ نے یہی مزاج دیا تھا.